السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ خبریں اس وقت ساری دنیا کی بہت اہم ہیں، خاص طور پہ وہ خبریں جو ہم آپ کو پاکستان کے حوالے سے دیتے رہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے گرد جو ہے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور افغانستان کو لے جا کر، یعنی افغانستان کو سامنے رکھ کے جو پاکستان کے خلاف جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ساری باتیں میں آپ کو بتاتا رہا ہوں اور اب کھل کر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکن کانگریس کے اندر اور جو بھارت ہے اور اسرائیلی جو لابیز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کچھ نقصان ہوا ہے امریکہ کو، یا جو امریکہ ناکام ہوا ہے، اس کی ناکامی کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے اوپر جو ہے پابندیاں لگنی چاہیے۔ میں نے آپ کو یہ بات ساری پہلے بتائی تھی کہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ فیصل صاحب ہم جنگ، بھائی ہم اہلتی جنگ میں ہیں، فیٹ اپ میں ہمیں پھنسایا ہوا ہے، ہمیں آئی ایم ایف کے اندر پھنسایا ہوا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو کسی طرح اکنامیکل سطح پر اور معاشی سطح پر اتنا بدحال کر دیا جائے کہ وہ کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ ایگزیکٹلی جو ہم نے بتایا تھا وہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ اخبارات میں آپ نے دیکھے ہوں گے، کئی اخبارات میں آرٹیکل بھی چھپ رہے ہیں، اور تم نے آپ کو ایک ہفتے پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل کے اندر یہ باتیں ہوئی تھی کہ پاکستان کو جو ہے فیٹ اپ کے اندر جو ہے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے بجائے اس کو بلیک لسٹ میں رکھا جائے، اور اس حوالے سے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان بیک چینل پہ کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ اب وہ چیزیں جو ہیں آہستہ سے جو ہم آپ کو پہلے بتاتے تھے پس پردہ، وہ اب اخبارات کے اندر بھی چھپنی شروع ہو گئی ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اب تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی فوج پر بھی پابندیاں لگائی جائیں۔ یہ پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بھارت نے کیا تھا ایک راگ آرمی کے نام سے۔ بہرحال یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، اس کی اصل وجوہات یہ ہے کہ پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھ رہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو معاملات چلے ہیں افغانستان کے اندر، اس کو جو ہے امریکی جو ہے اب پورا جو ہے پاکستان پر ڈال رہے ہیں، اور اب یہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا پرسوں ابھی 3-4 حملے کل ہوئے ہیں، اس میں کئی جو ہے افغان مجاہدین جو شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے، ان کے جو ہے جو ان کی جو یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے پس منظر میں کون ہے؟ یہ وہی ہیں، یہ داعش والے ہیں، داعش ہیں یا امریکن کنٹریکٹرز ہیں۔ ہم نے آپ کو بہت پہلے کہی تھی بات، جو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکلنے کے بعد اس علاقے کو، خاص طور پر افغانستان کو غیر مستحکم کرے گا، اور غیر مستحکم کرے گا اپنے ایجنٹوں کے ذریعے۔ تو اب یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کام یہ ہے کہ انہوں نے کل جو حملے کیے ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں ہزارہ برادری کے علاقے میں۔ اچھا، ہزارہ برادری کے علاقے میں جو انہوں نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ جس میں جو طالبان شہید ہوئے، تاکہ طالبان کے درمیان اور ہزارہ برادری کے درمیان دوبارہ جو ہے تنازع کو کھڑا کیا جائے، اور اس تنازع کو آپ دیکھیں، تنازع کو کھڑا کیا جائے، یعنی جس تنازع کو حل کرنے کے لیے عمران خان کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کل دوشنبے کے اندر عمران خان نے بات کی تھی کہ ہم جو اس طرح عالمی برادری کہتی ہے کہ ایکسکلوسیو، بقول ان کی ایکسکلوسیو حکومت ہونی چاہیے، سارے لوگ ہونے چاہیے، تو عمران خان اپنے طور پہ انہوں نے کوشش کرنی شروع کر دی ہے۔ لیکن دیکھیے، ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ایکسکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے، اور دوسری طرف جب پاکستان کوشش کرتا ہے، دیکھیں میں بارہا کہتا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ سارے پروگرام سنتے ہیں، آپ لوگ منصف ہیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ پاکستان کو افغانستان سے کیا فائدہ۔ پاکستان کو افغانستان سے صرف ایک فائدہ ہے کہ ہم اپنی سرحد کو سیو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو تجارت ہے، پیسفل تجارت ہے، یہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، تو ان کو تجارت کی سہولت ہو، ہماری تجارت ہو، ہماری عوام کے، یعنی آپ لوگوں کے حالات بہتر ہو۔ ہمارا صرف یہی لالچ ہے، اس کے علاوہ کوئی لالچ نہیں ہے، کیونکہ افغانستان میں اتنے عرصے سے جنگ تھی نا، پاکستان کو غیر مستحکم کیا گیا، پاکستان چل تو ویسے ہی رہا تھا نا، الحمدللہ، اور چلے گا، ترقی کرے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ پاکستان کو یہ لالچ ہے۔ لیکن کیونکہ عالمی برادری کہتی تھی کہ ایکسکلوسیو حکومت ہونی چاہیے، تو عمران خان نے ایک بڑی کوشش کی اپنے طور پر، اس نے کوشش بھی شروع کر دی، اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ طالبان نے ان کی بات ماننے کا بھی اندیا دے دیا تھا، بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ بات چیت ہوئی، بابا ٹائمنگ دیکھیں، یعنی پرسوں ڈے بیفور یسٹرڈے اعلان ہوتا ہے، کل بات چیت ہوتی ہے ہزارہ برادری کو لانے کے لیے، اور اسی وقت ہزارہ برادری کے علاقے میں آپ دیکھیے کہ کل 2-3 دھماکے ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ چیزیں آپ کو سمجھنی ہوں گی، یہ بالکل 100% جو ہے یہ پاکستان کے خلاف اور پلس افغانستان کے خلاف ایک بہت بڑی کارروائی ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سارا سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی کارفرما۔ وہ کارفرما کون ہے؟ وہ بھارت ہے۔ بھارت کی سب سے زیادہ ایک کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو انتہائی غیر مستحکم کر دیا جائے۔ امریکہ تو ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں جو ہے سب سے زیادہ اس وقت بھارت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کابل ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، ہم نے، یاد ہے اگر میری ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں
تو میں نے ایک بات اس دن کہی تھی کہ کابل ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا ہے جس میں امریکنز بھی مارے گئے تھے، میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر داعش کا ہی کام ہو سکتا ہے، یہ تاکہ یہ سارے معاملات کو اس وقت کی کوشش تھی کہ کچھ لوگ مر جائیں اور امریکہ کا انخلا رک جائے، وہ کہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن آج یہ بات جو ہے کنفرم ہو گئی کہ وہ داعش کا ہی کام تھا، اور اس کے پیچھے جو بندہ نکلا ہے، مطلب اس کے بارے میں پتہ لگا کہ اس نے ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں تعلیم لی تھی، اور وہاں کے جو مطلب ان کا مکتبہ فکر ہے وہاں پر، تو وہاں سے اس نے مطلب اس کا اسکول آف تھاٹ ہے وہاں سے ملا تھا، اور اس سے یہ بات کی ایک یقین دہانی آتی ہے کہ بھارت کے اندر جو ہے نا طالبانائزیشن جو ہے، سوری جو داعش جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ داعش جو ہے وہ اینٹی پاکستان ہے، وہ مطلب پاکستان میں داعش ہوگی تو ہمیں خطرہ ہے، لیکن اگر بھارت میں داعش ہوگی، اب آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر بھارت میں داعش ہوگی تو بھارت کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ داعش کا، بھارت کا، امریکہ کا، اسرائیل کا ایک ہی پلان ہے، یہ سب ایک پیج کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات یہ ہے، دوسرا ایک یہ سارا صورتحال چل رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اسی پس منظر کے اندر امریکہ نے اور بھارت نے اور برطانیہ جو بھی ہمارے خلاف قوتیں ہیں، میں کھل کے اب نام لے رہا ہوں آپ سے، ان لوگوں نے پاکستان کے اندر جو عمران خان کے گرد پیراشوٹرز ہیں، جو ان کے پے رول پر کام کر رہے ہیں، اور وہ تمام سیاسی پارٹیاں، اب میں کھل کے آپ نام بتا رہا ہوں کیونکہ اب ذرا اب جو ہے نا کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دکھ ہونے لگا ہے کہ کھل کے بات کرنی چاہیے کہ بہت زیادہ پردہ رکھ لیا، پردہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، پیپلز پارٹی ہو گئی، مسلم لیگ نواز ہو گئی، یہ لوگ اب عالمی ایجنڈے اور عالمی استعماری قوتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یاد کیجئے کہ آج سے صرف چند دن پہلے میں نے اپنے ایک ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس اسٹیٹمنٹ کیا دیا تھا کہ جو حال پرویز مشرف کا ہوا تھا، جس طریقے سے پرویز مشرف کو جس نشان عبرت بنایا گیا تھا، ہم موجودہ لوگوں کو، الیکشن چوری کرنے والوں کو اور ان کو لانے والوں کو بھی نشان عبرت بنائیں گے۔ 4 دن پہلے کا میں نے جو ویلاگ میں آپ کو تفصیل دی تھی، اور اس کو دیکھیں، اور آج بلومبرگ کی رپورٹ کو دیکھیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ ہم الحمدللہ جو آپ کو خبر دیتے ہیں، ہماری خبر سفارتی ذرائع سے آتی ہے، وہ خبر کبھی غلط نہیں ہوتی۔ اسی پس منظر کے اندر ان تمام لوگوں کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، فل ایکٹیو کیا گیا ہے ان تمام سیاسی پارٹیوں کو کہ آپ نے عمران خان کے جو مشن ہے جس کی طرف وہ لے کے جا رہا ہے افغانستان کو مستحکم کرنے کا، آپ اس کو غیر مستحکم کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں، اور یہ کوشش کریں کہ عمران خان کی حکومت گر جائے، کیونکہ ان کو یہ انسٹرکشن ملی ہے کہ جیسے ہی حکومت عمران خان کی گرے گی، فوری طور پر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ریورس کریں گے، یعنی کیا، جو افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کی یا پاکستان آرمی کی اسٹریٹجی ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت دیکھیے پاکستان آرمی بہت سارے معاملات پہ آپ کو نظر آتے ہوں گے، ہم نے بھی کہا ہے کہ کچھ جگہ کچھ ایسے ہیں معاملات عمران خان کی وجہ سے جس پہ کہ شاید تھوڑے سے تحفظات ہوں، لیکن بیسکلی جو مین ایشوز ہیں ان ایشوز کے اوپر پاکستان آرمی اور عمران خان جو ہے اس وقت ایک پیج کے اوپر ہے۔ تو ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس حکومت کو گرایا جائے، اور حکومت کو گرانے کے فوری بعد جو کچھ عمران خان نے کیا ہے، یا جو کچھ موجودہ قمر جاوید باجوہ نے جو کچھ کیا ہے، یا جو کچھ آپ کی اسٹریٹجی اس وقت رہی ہے، اس افغانستان کے حوالے سے اس کو رول بیک کیا جا سکے۔ دوشنبے کے اندر جو ہوا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ دوشنبے کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ ہوا، میں نے کل آپ کو اواکس کے بارے میں بتایا تھا، جو آسٹریلیا اور برطانیہ اور امریکہ نے جو ایک دم اچانک راتوں رات جو بنائی ہے، اس کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چین اور پاکستان کے جو معاملات، نیوکلیئر معاملات تھے، اس کو دیکھتے ہوئے کیا گیا تھا، لیکن ساتھ میں اواکس کو دیکھتے ہوئے اور سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے جو وسط ایشیائی ریاستیں ہیں انہوں نے بھی ایک فوجی اتحاد بنانے کی اعلان کیا، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے دیکھیے وسط ایشیائی گھر رہے ہیں نا، اگر آپ پورے علاقے کے اندر اگر آپ کیا کہتے ہیں ایٹمی آبدوزیں پھر جائیں گی، تو پھر تو وسط ایشیا کے اندر تو وسط ایشیا تو بم کے اوپر آ گیا سیدھا کسی وقت بھی وہ نیوکلیئر ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس چیز کو روکنے کے لیے ایک فیصلہ کیا گیا کہ ہم ایک فوجی اتحاد بنائیں۔ اس فوجی اتحاد کے بننے کی وجہ سے بھی امریکہ کو اور اس وقت بھارت کو بڑی سخت تشویش ہے۔ اسی پس منظر کے اندر اب انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس معاملے کے اندر سب سے اہم ملک جو ہے، کیونکہ وسط ایشیا کے اور ریاستوں کے ساتھ جو اس وقت جو بن رہے ہیں نا اتحاد، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ چین ہوگا، روس ہوگا، پاکستان ہوگا، ایران بھی ہے، لیکن ایران کے حوالے سے بس میں ہمیشہ ڈاؤٹ فل ہی رہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایران کو سوچ اچھی دے، ایران ہوتا ہے ایک ٹریک پہ، لیکن بعض وقت کسی وقت فوری طور پر سلپ بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن چین، روس اور پاکستان، اب آپ ذرا دیکھیں، چین، روس اور پاکستان تینوں نیوکلیئر قوتیں ہیں، تینوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں، اور دوسری جانب ان کے مخالفت میں جو ہے وہ ایک امریکہ ہے جو کہ دور بیٹھا ہے، وہ بھی نیوکلیئر طاقت ہے، لیکن ایک عالمی سپر پاور بھی، لیکن پاکستان کے ساتھ جو ہے جو سپر پاور ہیں، یعنی ایک چین پہ سپر پاور آلریڈی تقریباً بن چکا ہے، روس تو آلریڈی تھا، نہ مانے لیکن اسٹل ہے، جو ان کے ہتھیار ہیں، جس طرح ان کے پاس اسلحے کے ذخائر ہیں، وہ ہم اس کو سپر پاور ہی ڈکلیئر کرتے ہیں۔
تو بنیادی طور پر یہاں بھی یہ کام بڑی تیزی سے ہو رہا ہے. اب ان کو یہ پتا ہے کہ اگر پاکستان کو اگر بیچ سے سلپ کرا دیا جاتا ہے یا پاکستان کو غیر مستحکم کر دیا جاتا ہے یا پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ کر دیا جاتا ہے تو چین اور روس جو ہے نا بڑے پیمانے پہ اسٹریٹجیکل طور پر یہاں کوئی بڑی کاروائی نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں, اس کے لیے بڑا جغرافیہ کی چیزیں ضرورت ہوتی ہیں, وہ پھر کبھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو بنیادی طور پر یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باتیں جو ہے یہ پس پردہ جو ہے کہیں نہ کہیں سفارتی طور پر طے کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا. تو یہ جو ہم آپ سے گزشتہ 1-2 ہفتے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے گی اور گھیرا تنگ کیا جائے گا, وہ گھیرا شروع ہو چکا ہے. اچھا, اب ایک بات بتا دوں کہ عمران خان کی طرف سے جو افغانستان کے اندر قیام امن کی جو بات کی جا رہی ہے اس پہ دیکھیں, اس پہ تو شمالی جو ایشیائی ریاستیں ہیں وہ خوش ہیں, چین بھی خوش ہے اور رشیا بھی خوش ہے, اور کہیں کہیں یورپین یونین نے بھی اب تھوڑا سا اپنا ٹلڈ کرنا شروع کیا ہے کیونکہ یورپین یونین کو محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو آواز کے اندر جو پیٹ میں چاقو مارا ہے فرانس کی انہوں نے, امریکہ نے, تو اس کی وجہ سے یورپین یونین کو دھچکا لگا ہے. تو اب یورپین یونین تھوڑا سا ٹلڈ ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے پاس اور یہ جو اتحاد ہے ہمارا ان لوگوں کا اور چین کو اور روس کو کا اچھا موقع ہے کہ وہ اس وقت ان کے ساتھ کوشش کریں. تو یہ ایک چیز ہے. دوسرا, بھارت اپنے تک اور کوشش کر رہا ہے اور اسی لیے امریکہ نے کہا ہے فرانس سے کہ بھائی آپ نے جو ہمارے ساتھ سفیر کو بلا لیا اس پہ ہم نظر ثانی کریں کیونکہ امریکہ کو دھچکا لگا ہے فرانس کی جانب سے. اور یہ میں بتا دوں کہ فرانس کی ایک اہمیت ہے, ہم جس تنظیم کے ساتھ یہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں بھی یہ بتایا ہے اور ہماری بھی کوشش ہے, ہم نے کہا بھی تھا فرانس کو, ہمارے رابطے میں پچھلے بھی آپ سے کہا تھا ویڈیو میں کہ ہمارے رابطے رہتے ہیں. ہم نے فرانس کو کہا تھا کہ اس وقت کوشش یہ ہے کہ فرانس یا جرمنی اگر کوئی اس کو لیڈ کرے بریکسٹ کے بعد تو بہتر ہوگا کیونکہ اب یورپین یونین کو پتہ لگ گیا کہ بریکسٹ جو ہوا تھا وہ بھی امریکہ نے کرایا تھا. تو یورپین یونین کی چیزیں کچھ سمجھ میں آتی جا رہی ہیں, لیکن اصل میں بات وہی ہے جو آپ نے دیکھا کہ کل وہ بپن راوت نے کہہ دیے تھے تہذیبوں کے ٹکراؤ کی طرف. تو وہ اس وقت کوشش ہے کہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کیا جائے اور وہی معاملات اس طرف جا رہے ہیں جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ وائٹ سپرمیسی کی بات ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اب ٹرمپ کے تمام جو ہے حامی وہ امریکہ میں آنے شروع ہو گئے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا ساری دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں. ہم نے بہت پہلے کہا تھا یہ بات کہ دیکھیں ٹرمپ چلا تو گیا ہے لیکن ٹرمپ نے جو چیز اپنا جو وائٹ سپرمیسی کا جو اس نے کارڈ کھیلا ہے وہ کارڈ جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. اور آپ دیکھ لیں جو وائٹ سپرمیسٹ ہیں اور جو انہوں نے تو طالبان کی بھی حمایت کر دی اور سارا سننے میں آ رہا ہے, خبریں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ واشنگٹن کے گرد جو ہے وہ سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں. تو وہاں بھی حالات آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا حالات جو ہیں بڑے گڑبڑ ہو رہے ہیں. اور امریکہ کے لیے بھی بڑی اس وقت گو کہ امریکہ کھل کے آ گیا ہے پاکستان کے خلاف, چین کے خلاف, لیکن امریکہ کے اندر بھی حالات جو ہیں خراب ہوں گے. اور بس ہم ہلکا سا ٹچ دے دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی, اگر ظاہر ہے بات امریکہ اگر چین کا گھیراؤ کرے گا اور روس کا گھیراؤ کرے گا تو پھر چین اور روس کے بھی امریکہ کے اندر حالات پیدا کرنے, خراب کرنے کے ان کا بھی ہاتھ پڑتا ہے. پاکستان کا تو خیر نہیں پڑتا, پاکستان تو خیر کرتا بھی نہیں ایسے کام. اگر پاکستان کی ISI کا ہاتھ پڑے گا بھی تو کبھی پاکستان کسی کو غیر مستحکم نہیں کرتا, لیکن جو بڑی قوتیں ہیں وہ پھر اب امریکہ کو بھی غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرف انہوں نے قدم بڑھا دیا. بس میں اس سے زیادہ اب نہیں کہوں, آپ خود سمجھ لیں. نمبر 1. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ نے $50 کروڑ کے ہتھیار جو ہے سعودی عرب کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. بائیڈن نے امداد بند کر دی تھی لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پیچھے سے دباؤ یہ بھی تھا اسرائیل کا کہ اگر تعلقات جو ہے پس پردہ جو ہے بہتر کیے جائیں تو کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے بیٹریز شیلڈ اٹھا کے لے گئے تھے تو پس پردہ ہم نے آپ کو اشارہ دے دیا کہ کچھ معاملات چل رہے ہیں. بہرحال $50 کروڑ کی امداد کا اس نے اعلان کر دیا ہے اور سعودی عرب کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی آج پہنچ رہے ہیں. میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تک وہ غالباً پہنچ چکے ہوں گے. ہمیں بتایا گیا کہ مودی صاحب سے وہ بات کریں گے, ملاقات ہوگی. فیصل فرحان غالباً ان کے وزیر خارجہ ہیں اور ان کے ایجنڈے کے اندر افغانستان ہی ہے اور اس پہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ مودی صاحب کی کوشش ہوگی کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالیں سعودی عرب کے ذریعے تاکہ پاکستان کے کردار کو کم کیا جائے. ہماری ایک بات شروع سے ہم سمجھ میں نہیں آ رہی اور آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بھائی پاکستان نے افغانستان پر قبضہ نہیں کیا ہے. یہ ایک غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ہم نے افغانستان پہ پاکستان نے قبضہ نہیں کیا. پاکستان صرف اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے, اپنی پرامن تجارت کرنے کے لیے, ایک مسلم برادر کنٹری ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن یہ ایک چیز غلط پرسپشن جو ہے بھارت کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے یہ پیش کی جا رہی ہے اور خوف دلایا جا رہا ہے کہ ISI جو ہے پورے افغانستان کے اوپر قبضہ کر چکی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا یہ کہ یہی بات کچھ ابراہیم رئیسی صاحب نے بھی دوبارہ پھر کہہ دی. انہوں نے بھی کہا تھا کہ جناب تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلے جائیں. ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہے جو وہاں کے ہزارہ برادری یا تاجک برادری پہ ان کو لیا تو جا رہا ہے لیکن ایک ان کے حساب سے آبادی کے حساب سے تو کوٹا ہوگا نا. لیکن بہرحال دیکھیے کیا ہوتا ہے.
اچھا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ بھارت کے اوپر جو ایک اور الزام لگ گیا ہے کہ امریکہ کی نجی کمپنی اس نے کہا تھا کہ بھارت نے ہم سے ٹیکنالوجی کے لیے ہتھیار کچھ چیزیں لی تھی ہم سے ٹیکنالوجی، اور انہوں نے پاکستان اور چین کے خلاف استعمال کر دیا، تو انہوں نے بھارت کو بلیک لسٹ کیا. تو بھائی یہ تو ان کے لیے کوئی کمال کی بات نہیں، بھارت تو ہمیشہ 2 نمبر کام کرتے ہی ہے، لیتا کسی چیز کے لیے اور کرتا کہیں اور استعمال ہے. تو یہ تو ایک چیز ہو گئی. دوسری ایک بات اور یہ بتا دیں کہ آپ کو پتا ہو کہ وہ نوجوت سدھو صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے والے تھے، ان کے بڑے روشن امکانات تھے. انہوں نے بڑی کوشش کر کے کیپٹن امرندر کو وہاں سے پنجاب مشرقی جو ہے ہمارا بھارت کی پڑوس کا پنجاب وہاں سے ہٹا دیا تھا، اور تمام باتیں ہو گئی تھی. بڑی خوشی کی بات تھی. نوجوت سدھو بڑے اچھے آدمی ہیں، وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے تھے، لیکن وہ جو باجوہ صاحب سے انہوں نے پاکستان میں آ کر گلے ملے تھے، وہ جو ہے گلے ملنا جو ہے ایک ایشو بن گیا بھارت کے اندر. بھارتی بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو باجوہ سے گلے ملتا ہے، اگر یہ کیا کہتے ہیں یہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا تو یہ اس پنجاب کو اور اس پنجاب کو ایک کر دے گا. تو وہاں ایک یہ بیچارہ ان کا جو ہے گلے ملنا جو ہے باجوہ سے وہ ان کی وزیر اعلیٰ چھلنے کا باعث بن گیا. بہرحال یہ کہ سکھجندر سنگھ جو ہے میرے خیال سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے. تو اور دیکھیے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. اور بہرحال نیوزی لینڈ کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، نیوزی لینڈ کی جو کرکٹ چیف ہیں ڈیوڈ وائٹ غالباً انہوں نے کہا کہ جی ہم جو خطرے کی جو ہے نا جو ہمیں خطرہ ملا تھا، جو تفصیلات ملی تھی، جو ہمیں سیکیورٹی ملا تھا وہ ہم پاکستان سے شیئر نہیں کر سکتے. وہ تو جناب ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی بھی شیئر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جنہوں نے آپ کو جنہوں نے آپ کو آرڈرز دیے تھے کرکٹ کی، مطلب جو ان کی جو ڈیوڈ وائٹ کو جن کی طرف سے آرڈر آیا تھا وہ 2-3 ممالک کی بڑی پاورفل ایجنسیز ہیں، ان کے بغیر تو آپ چل بھی نہیں سکتے، ان کے تو پے روڈ پہ پورا ہے. تو یہ سارا جیو پولیٹکس کا حصہ تھا. بہرحال خیر انہوں نے اپنی صفائی کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھا جائے گا انشاءاللہ. اللہ مالک ہے. آج کی خبروں پہ اتنا ہی تجزیہ، کل انشاءاللہ نئے تجزیے کے ساتھ نئی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.